تب اس نے کی یا اس نے کیا، اس کو چھوڑ دو. اب آ جاؤ یہاں پر آ گئے. سوال یہ پیدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے تھے حضرت ابراہیم، کہ اللہ اس پر قادر نہیں تھے؟ جب اس چھری کو فرما دیا کہ یہ چھری نہیں چلے گی تو وہ چھری گردن پر نہیں چلی، تو پھر مینڈا بھی بھیج دیا. کہاں کا مینڈا بھیجا؟ جب رسول کے جان کے بدلے میں جان آئی تو تم کس کھیت کی مولیاں؟ اب آ جاؤ حکمتیں بتا رہا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ کرو، ذبیحہ ہے. قربانی کا موسم آتا ہے، ذبیحہ ہے. یہ کفار ان چیزوں سے واقف ہے، یہ جن کے کہ اس میں کیا چیز ہے. جب آپ لوگ ساری دنیا کے اندر یہ ذبیحات کرتے ہو تو آپ کو لوگ سے اللہ تعالیٰ سال بھر کی مصیبتیں خطا دیتے ہیں. تو یقین یہ ہے کہ اس میں کیا ہے. اس طرح آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ، ان کا نام جب اس میں آیا تو عبد المطلب نے کہا اس کو تو میں ذبح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت وہ بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے بدلے اونٹ ڈالے جا رہے. یہ کس کی طرف سے؟ 100 اونٹ جب آئے تو ترازو رک گیا، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے. یہ اسرار ہے، پنہا ہے. بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہ حکمت ہر جگہ موجود ہوگی. یاد رکھنا جو حکمت کا حصہ ہے یہ باطل میں بھی جائے گا، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث کیا ہے؟ جہاں سے چاہو حاصل کرو. گویا اس حکمت کو حاصل کرنا ان کے عقائد پہ نہیں، کیونکہ یہ تمہاری میراث ہے، انہوں نے چوری کر لی. میراث بمانے زمین ہے اور قبضہ بمانے کسی نے تمہارے زمین پہ عمارتیں کھڑی کر دی، قابض بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ زمین اس کی نہیں ہے، یہ تمہاری ہے. دنیا میں جو سب سے خیر کے کام جو پوشیدہ تھے یہ اسلام ہے، اور جو فساد پیدا ہو یہ باطل نے پیدا کیا. سب سے پہلا قتل ہی باطل نے کیا ہے. جو سب سے پہلے قتل تھا کس نے کیا؟ باطل نے کیا. پھر اس خناس کو ختم کرنے کے لیے فرعون آیا، اس نے کتنے قتل کیے. بخت نصر آیا، اس نے کتنے قتل کیے. تو یہ قتل و غارت گیری جو دنیا میں شروع ہوئی تھی یہ سب سے پہلے باطل. اسلام میں ایسے باطلوں کو مارنے کا حکم ہے جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے قتل سے دوسرے لوگ امن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے فساد سے اور لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی کہیں نہ کہیں حکمتیں موجود ہے، پوشیدہ. اسی طرح علاج اور معالجے میں جب ہم آتے ہیں یہ ساری دلیلیں تو ادھر ہو گئی، لیکن جو دلیل ہمارے لیے وہ یہ کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو صحابہ نے جب دم ڈالا تھا تو وہ اپنا سارا کا سارا مال لے کر حضور کے پاس لائے تھے. کس کے پاس لائے؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے حق حلال کمایا ہے. یہاں یہ چیز حدیث شرطیہ طے بھی ہوئی ہے. آپ نے حق حلال کمایا کیونکہ یہ موضوع دم کا ہے، اور عبارت بھی متن بھی سب دم پر موجود ہے. علاج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سے یہ قیاس تو کیا جا سکتا ہے کہ باقی لوگ اس سے اپنے اس کو کہ دین کا شعبہ، مگر جو ظاہری چیز ہے وہ دم ہے. کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے حق حلال کمایا ہے، میرا حصہ بھی نکالو اور اپنا. یعنی یہ میرا حصہ جو ہے نا اس میں راز ہے. اس سنت پہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ عمل پیرا ہے، بلکہ میں دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر صرف ہمارا سلسلہ عمل کرتا ہے. تو جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ملی ہے تو یہ چیز دی گئی نا، ورنہ یہ راز پہلے کیوں نہیں کھلا. تو یہ سلسلے کی بلکہ کیونکہ سلسلہ کوئی مجھ سے کیجیے حضرت عملیات اور سلسلے میں کیا فرق ہے، تو میں جواب میں دیتا ہوں سلسلہ کل کا نام ہے، عملیات جز کا نام ہے. کیا نام ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ کل ہے. سلسلہ حق الیقین تک جاتا ہے، علم الیقین آپ کو ہر چیز عطا کیا گیا جاتا ہے. انتہا ہے قرب کی، حق الیقین کی، یہ یقین کامل تک آپ کو پہنچاتا ہے سلسلہ. اور عملیات جز